اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ قرآن مجید کی تعلیمات اور نہج البلاغہ کی تفسیر کے حوالے سے گفتگو کا یہ سلسلہ جاری ہے، اور جو موضوع پیش کر رہے ہیں وہ یہ کہ قرآن مجید نے کسی چیز کا کہا، امیر المومنین نے اپنی زندگی میں کر کے دکھایا بھی اور اس کو تفصیل سے ارشاد بھی فرمایا۔ اس کا مفہوم یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ قرآن مجید کی تعلیمات کی عملی و علمی وضاحت کا نام نہج البلاغہ ہے۔ قرآن مجید کی تعلیمات میں سے جس تعلیم کا آج ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ بعد از توحید یا بعد از ایمان، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار یاد فرمایا ہے اور اس کو اپنی یاد کہا ہے، وہ ہے نماز۔ اب نماز کی قرآن مجید میں اہمیت کیا ہے، اس کے حوالے سے انشاءاللہ فرصت ہوئی تو کچھ عرض کروں گا، کیونکہ نہج البلاغہ میں جناب امیر المومنین نے اس کو بڑی تفصیل سے پیش کیا ہے، خطبہ نمبر 197 میں۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نماز کو جب دیکھتے ہیں تو نماز کو ہم اس بنا پہ دیکھتے ہیں کہ نماز ایک عبادت ہے اور وہ فردی عبادت ہے۔ آپ اکثر لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنیں کہ یہ ایک پرسنل عبادت ہے، شخصی عبادت ہے، کسی بندے کا اپنا ایک تعلق ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے، اور میں جس چیز کو آج پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نماز ایک شخصی عمل تو ہے، لیکن اس کو اگر کہوں کہ تربیت انسان کے لیے ایک ورکشاپ ہے، یعنی حقیقت میں انسانیت کی تربیت اگر کرتی ہے تو وہ نماز سب سے بہتر کرتی ہے۔ اور اس کے لیے جو میں نے موضوع کے لیے فرمان امام نہج البلاغہ سے انتخاب کیا ہے وہ ہے کلمات کثار میں سے، اگر آپ نمبر 252 کو دیکھیے، کلمہ 252، وہاں جناب امیر علیہ السلام نے کوئی 20 احکام شرعیہ کا فلسفہ بیان فرمایا، اور پہلا فلسفہ ایمان کے ساتھ متعلق امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایمان کو لازم قرار دیا ہے، فرض قرار دی ہے، اس لیے کہ تاکہ شرک سے بچا جائے، 252۔ دوسرا جملہ امام فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز کو فرض کیا ہے، کس لیے؟ وَالصَّلَاةَ تَنْزِيحًا عَنِ الْكِبْرِ۔ یہ ہوگا اصل ہمارا موضوع کہ امام نے نہج البلاغہ میں نماز کا جو فلسفہ بیان کیا ہے وہ فلسفہ یہ ہے کہ نماز انسان کو تکبر سے بچاتی ہے۔ اب نماز کے لیے جناب امیر علیہ السلام نے عظمت کے لیے بھی بہت سارے خوبصورت جملے فرمائے ہیں، اور ایک جملہ امام فرماتے ہیں کہ آپ کے تمام اعمال، جو عمل بھی آپ انجام دیں گے، آپ کا عمل نماز کے تابع ہے۔ آپ اگر اس کو دیکھیں کہ یہ خط نمبر 27 کا جملہ ہے، امام فرماتے ہیں کہ عملک تبع لصلاتک، آپ کا اعمال نماز کے تابع ہیں۔ مشہور حدیث کہ اگر نماز قبول تو باقی اعمال قبول، تو یہ گویا اس کی حدیث پیغمبر اکرم کی طرف اشارہ ہے کہ نماز اگر قبول ہوگی تو آپ کے باقی اعمال قبول ہوں گے، یعنی باقی اعمال نماز کے تابع ہیں۔ اور ایک جملہ جو امام نے نماز کی عظمت اور اہمیت کے لیے آخری وقت میں یعنی آخری وصیت میں ارشاد فرمایا ہے، وہ وصیت 47 میں، ضربت کے بعد، زخم کھانے کے بعد امام نے وہاں جو نماز کی اہمیت کے لیے جملہ فرمایا، امام فرماتے ہیں کہ نماز عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ اب ان دو جملوں پہ ہم اکتفا کرتے ہیں، زیادہ وضاحت میں نہیں جاتے ہیں، کہ ایک جگہ پہ امام فرماتے ہیں کہ نماز کے تابع ہیں باقی اعمال، یعنی آپ کی نماز قبول تو باقی اعمال قبول، اور دوسری جگہ پہ امام فرماتے ہیں کہ نماز آپ کے دین کا ستون ہے۔ جب دین کا ستون ہے تو ستون کی اہمیت کو آپ جانتے ہیں، ستون جب تک ٹھہرا رہے گا وہ مقام باقی رہے گا،
ستون ایک ہی چیز ہوتی ہے اور وہ اگر ذرا سی ہلی تو سارا سسٹم جو ہے وہ ہل گیا۔ اب یہ ستون کی دو چیزوں کی بڑی اہمیت، ایک ستون کسی گھر میں، اور ایک ہوتا ہے وہ چکی کے اندر کے لوہے کی کیلی، اس کو قطب کہتے ہیں۔ جناب امیر علیہ السلام نے یہاں نماز کے لیے فرمایا نماز عمود الدین ہے، لیکن دوسرے خطبے میں فرمایا کہ اہل بیت جو ہم عمود الدین، اللہ کے دین کا ستون اہل بیت ہیں۔ اور پھر جو چکی کے اندر کے لیے کہا تو تیسرے خطبے میں فرمایا کہ میں علی خلافت کی چکی کا وہ قطب ہوں اور کیلی ہوں، یعنی اگر وہ کیلی یا وہ ستون دونوں کو آپ لیجئے، وہ چکی کے درمیان کا ایسا جس کے گرد چکی گھومتی ہے، اور یہ ستون کیا ہوتا ہے، یہ ستون وہی کہ ساری چھت جو ہے اس پہ مبنی ہوتی ہے، اس پہ کھڑی ہوتی ہے۔ تو یہ نماز جو ہے وہ گویا ستون دین ہوا، اگر یہ نماز گر گئی تو باقی سارا دین گر گیا۔ نماز کی اہمیت کے حوالے سے میں کچھ معروضات پیش کروں گا، جیسے عرض کیا خطبہ 197 میں، لیکن موضوع کی طرف آتے ہیں۔ جناب امیر علیہ السلام نے نماز کا فلسفہ کیا بیان کیا ہے؟ نماز کا فلسفہ ہے تکبر سے پاک رہنے کا ذریعہ۔ اب اس کو دو اعتبار سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ انسان 7 دن میں 5 نمازوں کے لیے 17 رکعتوں میں 2 سجدے، تو 34 سجدے واجب طور پر جب کرے گا، پہلے تو سب سے اس کو کہے گا اللہ اکبر، بلکہ اس سے پہلے بھی واجبات نماز جو ہیں اس میں تو یہ تکبیرۃ الاحرام ہوتی ہے، یہ جو واجب ہے اللہ اکبر، یہ تکبیرۃ الاحرام ایک واجب ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک واجب ہے، اور وہ واجب ہے نیت، اور وہ کیا ہے؟ نماز پڑھ رہا ہوں قربتاً الی اللہ، اللہ کے تقرب کے لیے۔ اب اللہ کے تقرب کا پہلا جملہ کیا ہوگا؟ جب ہم نے نیت کر لی کہ ہمیں اللہ کے قریب ہونا ہے، تو اس کے لیے پہلا قدم کیا ہوگا؟ ذرا اس پہ غور فرمائیے۔ ہم نے نیت کی ہے، اس پہ 2 کتابیں ہیں بڑی خوبصورت، ایک تو ہمارے استاد محترم محسن قراتی کی ہے اسرار نماز، پروردگار ان کو صحت عطا فرمائے، طبیعت ان کی ناساز ہے، اور دوسری ہے سر الصلاۃ، آیت اللہ خمینی کے استاد تھے مرحوم، ان کی کتاب ہے سر الصلاۃ، اور آغا خمینی کی اپنی ایک کتاب ہے آداب الصلاۃ، بھی اس نام کے اور خواص الصلاۃ کے حوالے سے بھی اس کا ترجمہ ہوا ہے، آداب الصلاۃ کے حوالے سے۔ تو اس پہ مکمل کتابیں لکھی گئی، اور میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اتنا عرض کرنا ہے کہ دیکھیے، ہم نے جب نیت کی ہے اللہ کے تقرب کی کہ ہمیں اللہ کے قریب ہونا ہے، اب جب اللہ کے قریب ہونا ہے تو نیت کے بعد پہلا عمل کیا ہوگا ہمارا؟ اب اگر ہم چاہتے تو اگر ہم کیا چاہتے، ہم تو کچھ بھی نہیں چاہ سکتے، اللہ چاہتا تو فرماتا نیت کرو اور سجدے میں چلے جاؤ، ہو سکتا تھا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نیت کے بعد جو پہلا واجب، پہلا فرض قرار دیا ہے، وہ فرمایا کہ اب کہو، نیت کر لی ہے تو اب کہو اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اکبر اور تکبر یعنی بڑا وہ ہے، آپ تکبر مت کیجئے کبھی کہ میں بھی بڑا ہوں، نہیں، جب وہ بڑا ہے اس کو مان لیا سب سے بڑا ہے، تو اب کوئی اس کے مقابلے میں، کوئی اس کے برابر نہیں ہے۔ تو گویا خود قرب کا ایک قدم یہ ہے کہ تکبر کو چھوڑیے۔ اس پہ مفصل خطبہ ہے، تاج البلاغہ کا تفصیلی ترین خطبہ، خطبہ قاسیہ ہے، خطبہ نمبر 190، خطبہ 190 خطبہ قاسیہ ہے۔ تو اس خطبہ 190 میں خود موضوع کیا ہے؟ شیطان کا تکبر۔ اور جناب امیر علیہ السلام نے کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک سجدے کے انکار نے اس کی 6000 سالہ عبادتوں کو خاک میں ملا دیا، اور وہ 6000 سالہ عبادتیں اس کی کون سی تھیں؟ یہ 6000 سال اس دنیا کے یا اس دنیا کے۔ اب کیا کیا اس نے؟ ایک سجدے سے انکار کیا۔ تو بہرحال سجدے تک پہنچنے کے لیے پہلا جملہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، تو بڑا ہے۔ اب یہ اگر کوئی انسان حقیقت میں نماز میں تکبیرۃ الاحرام کے اس جملے کو غور سے سمجھ لے تو وہ تکبر سے بچ جائے گا۔ اب اللہ نے فرمایا مجھے سب سے پہلے بڑا سمجھ، اب پھر میرے ساتھ باتیں کرتے کرتے کچھ کہتا رہے، پھر تھوڑا جھک، پھر سجدے میں جا۔ اب سجدہ جو ہے وہ کمال عبودیت ہے، عبودیت کے مقابلے میں تکبر
تکبر. بہرحال نماز کیا ہے؟ امیر علیہ السلام کا فرمان کہ نماز تکبر سے بچاتی ہے. اب نماز جب تکبر سے بچاتی ہے تو یہ کلمات کسار میں جناب امیر علیہ السلام نے کلمہ نمبر 371 میں اگر آپ دیکھیے تو امام فرماتے ہیں کہ 3 گناہوں کی بنیاد ہیں، یا 3 چیزیں گناہوں میں انسان کو مبتلا کرتی ہیں. پہلی ان میں کیا ہے؟ ہرس. دوسرے امام نے فرمایا تکبر. اور تیسری چیز ہے حسد. یہ مختلف انداز میں حدیث میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ گناہوں کی بنیاد یہ 3 چیزیں ہیں. کلمہ نمبر 371 ہرس ہوا، اور پھر تکبر ہے، اور حسد. بعض بزرگان کہتے ہیں کہ یہ پہلے گناہ ہیں، یا ترک اولاد جناب آدم سے جو ہوا وہ ہرس کی وجہ سے ہوا، اور جو تکبر کا کارنامہ ہے وہ شیطان کی صورت میں آیا، اور حسد کی جو پہلا منظر سامنے آیا تو وہ حابیل کا اپنے بھائی قابیل کو، یا کیسے ہو گیا، قابیل کا حابیل کو قتل کرنا، قابیل کا حابیل کو قتل کرنا، یہ حسد کی وجہ سے تھا. تو یہ 3 گناہ جو ہیں وہ ابتدائی ہوئے، اور امام نے فرمایا کہ یہ 3 گناہ ابتدا ہیں باقی گناہوں کی. یہ 3 گناہوں کا سرچشمہ بنتا ہے. گفتگو اس پہ ہونی چاہیے، انشاءاللہ دیکھیں گے کبھی موضوع بنتا ہے تو. ہرس، حسد اور تکبر. بہرحال آج تکبر کے حوالے سے، اور وہ بھی اس حوالے سے کہ یہ نماز اس تکبر سے بچاتی ہے. اب تکبر جو ہے وہ سب سے پہلے کیا ہے؟ اللہ کے سامنے تکبر سے بچاتی ہے. ہم اگر یہ سمجھ لیں کہ اب اس کو ہم نے اللہ اکبر کہہ دیا، اب ہم جھکتے جھکتے جب سجدے میں گئے، اور وہ بھی دن میں 34 بار لازم طور پر جو ہے وہ ہم گئے سجدے میں، تو یہ تکبر کا کچھ نہ کچھ علاج ہوگا. لیکن یہ تکبر کا علاج آج کا جو ہمارا موضوع ہے کہ یہ نماز انسانیت کو کمال تک پہنچانے کے لیے ایک ورکشاپ ہے، تو اس کے 2 پہلو ہیں، حقوق اللہ بھی ہیں، حقوق العباد بھی ہیں. ہم آج نماز کو اس پہلو سے نہیں دیکھ رہے کہ یہ حقوق اللہ میں سے کیا مقام رکھتا ہے. حقوق اللہ میں تو اس کا مقام ہے، لیکن ہم نے گزشتہ سیشن میں یہ بھی عرض کیا تھا کہ اسلام میں انسان کا کیا مقام ہے. آج ہم یہی عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام انسانیت کیسے سکھاتا ہے. پہلی بنیاد ہے نماز. نماز علی علیہ السلام فرماتے ہیں بچاتی ہے تکبر سے. ایک تکبر اللہ کے سامنے، ایک تکبر عباد اللہ کے سامنے. یعنی آج کے سیشن میں اگر ہم اس چیز کی طرف متوجہ ہو جائیں کہ نماز تکبر سے بتلاتی ہے. تکبر کی 2 قسمیں ہیں. شیطان کی طرح کبھی انسان اللہ کے سامنے تکبر کرتا ہے، البتہ اس میں بھی یہ پہلو مد نظر رہے کہ اکثر تفسیروں میں یہ بیان ہوا ہے کہ شیطان نے جو تکبر کیا تھا وہ بھی تکبر اللہ کے سامنے نہیں تھا. اللہ کے سجدے سے انکار نہیں کیا تھا. اللہ نے جس بندے کو پیدا کیا اس کے سامنے تکبر کیا. اور جملات ہیں قرآن مجید کے، یہ آیات ہیں کہ میں اس سے بہتر ہوں. اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے. اگرچہ یہ اس کا مفروض غلط تھا، اس لیے کہ اس نے کہا مٹی شاید پست ہے، آگ بلند ہے. تو بہرحال وہ اس نے تکبر کس کے سامنے کیا؟ دونوں چیزوں کو اس ایک جملے میں لے سکتے ہیں. اللہ کا کہا نہیں مانا، یہ تکبر ہے، اور اپنے آپ کو جناب آدم سے بہتر سمجھا، یہ تکبر ہے. تو اللہ کے سامنے بھی تکبر، لیکن زیادہ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ تکبر جو ہے اس نے جناب آدم کے سامنے کیا. بندے کے سامنے تکبر انسان کی یا شیطان کی عبادتوں کو خواہ وہ ہزاروں سالوں کی ہو تو اس کو ضائع کر دیتا ہے. کیا پہلو ہے؟ میں اس سے بہتر ہوں. اب فلسفہ بہتری کا، شیطان نے کہا اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا. میں تکبر کیسے کر سکتا ہوں؟ میرے پاس 4 لفظ علم کی ہیں، باقی جو ہے وہ سننا عربی نہیں جانتے، کسی کو کہا فارسی نہیں جانتا، کسی کو کہا تہذیب نہیں جانتا. اب میرا تکبر کس وجہ سے ہے؟ 4 لفظ سیکھنے کی وجہ سے ہے. اور اسی طریقے پہ عبادت، بہت سارے ایسے ہم جیسے افراد ہوتے ہیں دوسرے کو اہمیت نہیں دیتے. میں تو بڑا نمازی ہوں اور وہ نماز نہیں پڑھتا. اور بعض اوقات یہ نماز نہ پڑھنا ایک الگ گناہ ہے.
لیکن ہم جب دوسرے کے سامنے اپنی عبادت پہ فخر کرتے ہیں تو یہ حقیقت میں عبادت کو ضائع کر دیتا ہے۔ اور امیر علیہ السلام اسی کو فرماتے ہیں کہ نماز کا فریضہ ہی اس لیے ہے تاکہ آپ تکبر سے بچیں۔ اب تکبر سے اگر بچیں تو تکبر سے بچنے کا فائدہ کیا عرض کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ پھر انسان دوسرے انسان کو اپنے جیسا سمجھے گا، یا حقیقت میں تو یہ ہے کہ اپنے سے بہتر سمجھے گا، اور یہی سکھاتی ہے نماز۔ وہ آیت بڑی مشہور ہے سورہ عنکبوت کی، سورہ نمبر 29 کی، چھوٹی چھوٹی آیات کا اگر نمبر آپ برادران یاد کر لیا کیجئے تو اچھا ہوتا ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر سورہ 29 ہے اور آیت 45 ہے۔ یہاں 21واں پارہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے اُتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِنَ الْکِتَابِ۔ پیغمبر اکرم کو حکم ہو رہا ہے کہ اللہ نے جو آپ پر وحی کی ہے تو اس کو تھوڑا تھوڑا پڑھتے رہا کرو۔ یہ قرآن پڑھنے کا حکم اللہ نے رسول کو یہاں فرمایا، اُتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ، جو آپ پر آیات نازل ہوئی ہیں وحی ہوئی ہے ان کو پڑھتے رہا کرو۔ یہ قرآن مجید کی تلاوت کی اہمیت کے لیے اس کو بہت اہمیت ہے اس آیت کو۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور قرآن بھی پڑھتے رہا کرو اور نماز بھی پڑھتے رہا کرو۔ پھر فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اس لیے کہ نماز جو ہے وہ بہت ساری برائیوں اور بہت ساری کمزوریوں سے روکتی ہے، غلطیوں۔ یہ دو لفظ ہیں قرآن مجید کے، فحشاء اور منکر۔ بعض تفسیروں میں دیکھ رہا تھا کہ یہ فحشاء جو ہے اور منکر میں فرق کیا ہے۔ فحشاء وہ ہے جو علنی گناہ ہوں اور منکر وہ ہے جو چھپ کے انسان گناہ کرتا ہے۔ تو دونوں گناہوں سے جو ہے وہ نماز روکتی ہے، علنی گناہوں سے بھی روکتی ہے، ظاہری گناہوں سے بھی، اور چھپ کے جو گناہ کرتا ہے انسان ان گناہوں سے بھی نماز روکتی ہے۔ اب یہ گناہ جب ہوتے ہیں تو گناہ پھر وہی حقوق اللہ کی مخالفت ہوگی یا حقوق العباد کی مخالفت ہوگی، دونوں قسم کے گناہوں سے نماز روکتی ہے۔ اگلا جملہ جو ہے وہ ایک عظیم جملہ ہے اور وہ کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اسی آیت 45 میں کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ تلاوت قرآن مجید کیا کرو، نماز پڑھا کرو، اس لیے کہ نماز برائیوں اور فحاشیوں سے روکتی ہے، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ اب یہاں مختلف تفسیروں کو میں دیکھتا رہا، اب اس میں کم مفسرین اس طرف اشارہ کیا، لیکن آپ اگر توجہ فرمائیں وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، کیا ہے آیت ختم ہوتی ہے کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ اب اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اب اس طرف اگر ہم جائیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نماز کے لیے سورہ طٰہٰ میں کیا ارشاد فرمایا، وہاں ارشاد فرماتا ہے أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز قائم کرو، نماز پڑھو ہمارے ذکر کے لیے۔ وہ نماز خود ایک ذکر پروردگار ہے۔ اب ذکر پروردگار ہے تو یہ خود ایک بڑی چیز ہے۔ اب ذکر کیا ہے، میں کہیں کسی جگہ پہ عرض کر چکا ہوں، اور وہ یہ کہ ذکر کیا ہے، نماز ذکر ہے۔ جناب امیر علیہ السلام کو مخاطب ہو کے جناب پیغمبر اکرم فرماتے ہیں یا علی، چند چیزیں فرمائیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ذکر یہ نہیں ہے کہ ہم دیکھیں نماز بھی ذکر ہے، باقی بھی اذکار، ذکر یہ نہیں ہے کہ آپ کہتے رہو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیحات اربع جناب پیغمبر اکرم نے سنائی علی علیہ السلام کو، یعنی ذکر یہ نہیں ہے۔ ذکر کیا ہے؟ ذکر یہ ہے کہ جب اللہ کے کسی حرام کے ساتھ آپ کا سامنا ہو، آپ اللہ کو یاد کر کے اس سے رک جائیں تو یہ ہے ذکر اللہ۔ یعنی حرام کے، ایک حدیث میں نے دیکھی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، امام فرماتے ہیں کہ حلال اور حرام کے وقت آپ کو یاد خدا رہے تو اس وقت، لیکن یہ حدیث پیغمبر جو ہے یہ سفینۃ البحار میں شیخ عباس قمی نے اس کو نقل کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ذکر خدا یہ ہے کہ آپ جب کسی حرام کو دیکھیں تو رک جائیں اس بنا پر کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ نے اس سے منع کیا ہے، تو یہ ہے حقیقت میں ذکر۔ ایک جگہ پہ معصوم فرماتے ہیں کہ انسان کا ذکر دو جگہ پہ کام آتا ہے، کہیں اس کا صبر سامنے ہوتا ہے اور کہیں اس کو
जबर सामने होता है, कितना भी उसके साथ जबर हो, वो ये नहीं देखता कि मेरे साथ क्या जुल्म होगा, बल्कि वो ये देखता है कि मेरा अल्लाह किस पर राज़ी होगा, और इसी पे फिर शहादत तक के नौबतें आ जाती हैं। बहरहाल बात दूसरी तरफ चली गई। नमाज क्या है? नमाज अल्लाह का जिक्र है। नमाज अल्लाह का जिक्र है, और ये बुराइयों से, ज़ाहिरी बुराइयों से भी रोकती है और बातिनी बुराइयों से भी, छुप की बुराइयां करने से भी रोकती है। अब कहीं इसमें फ़र्क नहीं होगा कि वो बुराइयां अल्लाह के मुकाबले में हो या बंदों के मुकाबले में हो। मैं जिस चीज़ को समझाऊँ यही है कि आप इसको देखें तो हुकूकुल्लाह पे सख्ती से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भी और अइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम ने भी ताकीद की है कि अल्लाह तो माफ़ कर देगा और उसकी क़ज़ा भी आप कर देंगे, लेकिन सख्ती जो है उसमें हुकूकुल इबाद पे है कि हुकूकुल इबाद में जब तक बंदों से आप माफ़ी नहीं मांगे। मैं एक शेर देख रहा था, बड़ा हुकूक उसने कहा, शायर कहते हैं कि है नमाजें मेरी सभी पूरी, फ़र्ज़ इंसानियत क़ज़ा हुआ है नमाजें मेरी सभी पूरी, फ़र्ज़ इंसानियत क़ज़ा हुआ है। हम नमाज पढ़ रहे होते हैं और नमाज पढ़ते पढ़ते हम इंसानियत का फ़र्ज़ जो है वो उसको हम क़ज़ा कर जाते हैं। इस बड़ा मफ़हूम है। हुकूकुल इबाद क्या है? जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के सामने नमाज के लिए तैयार हैं अमीरुल मोमिनीन, और ये शाम के हाकिम के सामने एक खातून ने पेश किया था वाक़या। अमीरुल मोमिनीन नमाज के लिए तैयार हैं, हाथ बुलंद करने लगे हैं अल्लाह अकबर के लिए। एक खातून दूर से पुकार के कहती है, या अली मेरे साथ ये जुल्म हो गया है। अली अमीरुल मोमिनीन ने अल्लाह अकबर कहने के बजाय वही हाथ झुका दिए और उस औरत की मदद करके फिर अल्लाह की नमाज को कायम किया। बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं। अब अगर मसलन अहकाम शरीयत से शुरू कीजिए, एक दिलचस्प मौजू है और किसी ने बड़ी तफसील से बयान किया। ज़ाहिरन तफसीर नमूना में इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर की तफसीर में आयतुल्लाह नासिर मकारिम शिराज़ी ने काफ़ी तफसील से इस मौजू को बयान किया है कि शरीयत के अहकाम क्या हैं। पहला मसला यह है कि आप वज़ू करो नमाज के लिए, मुक़द्दिमात नमाज होते हैं, लेकिन जब वज़ू का हुक्म होता है तो फरमाते हैं कि देखो वज़ू करना है तो वज़ू का पानी जो है वो गस्बी नहीं होना चाहिए। यानी ऐसे नहीं है कि आप जो है वो किसी से पानी छीन के कहें मैं वज़ू कर रहा हूँ और उसमें अब हमने तो देखें ये पानी का वो चुल्लू क्या, ये तो पूरे पूरे जो है वो डैम गसब कर लिए जाते हैं, नहरें गसब कर लिए जाते हैं। अब ये क्या है? नमाज का वो चुल्लू जो पानी आपने नमाज की तैयारी के लिए वज़ू या गुस्ल के लिए इस्तेमाल करना है, ख़बरदार वो किसी का छीना हुआ न हो। मैं अपनी बात समझा रहा हूँ या नहीं अजीज़ान? इसको देखिए, नमाज कितनी मुहिम है, वज़ू उसका मुकद्दमा है, लेकिन वो एक चुल्लू पानी का अगर किसी का उसमें हक है तो आपका वज़ू नहीं है, वज़ू नहीं है तो नमाज नहीं है। इसको कहते हैं इंसानियत की एक प्रैक्टिस का और एक इंसानियत की वर्कशॉप का ये पहलू है नमाज में। अब पहला मरहला क्या हुआ? पानी आपने जो उसमें वज़ू का पानी गस्बी नहीं हो, यानी इसमें किसी का हक नहीं हुआ, छीना हुआ हो। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। हमारे यहाँ हम ज़मींदार लोगों में ख़ुसूसियत के साथ जो पानी के इलाके होते हैं, किसी का ट्यूबवेल है, किसी के जो है चश्मे हैं, किसी की ज़मीनें हैं, उन ज़मीनों में किसी पता नहीं कितने कितनों के हक़ हमने गसब करके वहाँ ट्यूबवेल मेरा है, पता नहीं ज़मीन किसकी थी और मैंने कैसे ली है। और इसमें अब वहाँ अगर कोई वज़ू करेगा तो इतने से पानी में, ट्यूबवेल में बहते हुए पानी में एक चुल्लू भी लेगा तो उसका वज़ू नहीं होगा, इसलिए कि वो ट्यूबवेल जिस ज़मीन में है वो ज़मीन किसी और की है। अब ये वज़ू का शरई मसला क्या बतलाता है? नमाज पढ़ लेकिन पहले इंसान का हक देख, कहीं किसी के हक को गसब तो नहीं किया हुआ। नमाज के बाद अगर आप जाएंगे, वज़ू के बाद अगर आप जाएंगे इस पे जगह पे, खुद वज़ू जहां बैठ के कर रहे हैं वो जगह भी गस्बी ना हो, और फिर आगे हैं जिस जगह पे नमाज पढ़ रहे हैं वो जगह भी गस्बी नहीं हो, यानी वो भी किसी से छीनी नहीं हो। अब इस छीनी में वो अगला मरहला क्या आता है? आपने जो लिबास पहना हुआ हो वो भी गस्बी भी ना हो, हराम का भी ना हो। नमाज के लिबास में कभी कभी ये बड़ा दकीक पॉइंट है अजीज़ान, नमाज के लिबास में शर्त यह है कि वो गस्बी ना हो, हराम से ना हो।
میں نے اگر حرام سے پیسہ کمایا، یہ جا کے فتاوا میں دیکھا جا سکتا ہے، میں نے حرام سے پیسہ کمایا، اس حرام سے کمائے ہوئے پیسے سے میں نے لباس خریدا، اب اس لباس میں بڑے عطر لگا کے اور بڑا سارا کچھ کر کے بڑے خلوص کے ساتھ نماز کی نیت کی ہے، لیکن اسلام کہتا ہے چونکہ جس لباس میں نماز پڑھ رہے ہو اس کے غصبی ہونے کی وجہ سے محترم آپ کا یہ نماز کا خلوص کام نہیں آئے گا، اس لیے کہ کسی کا حق آپ نے چھین کے، اب کیا کہتے ہیں انسانیت اسی کو کہتے ہیں، دوسروں کے حقوق کا خیال رکھو۔ کسی کو آپ نے، یہاں ہمارے ایک بزرگ تھے، سرگودا سے ان کا تعلق تھا، پیر فضل حسین شاہ، پچھلے دنوں ان کی کتاب مجھے ملی ہے، وہ اس دور میں اس میں لکھنؤ کے بزرگ علماء سے فتاوا منگاتے تھے، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو اس میں اتنے مسائل پیارے پیارے جو ہیں اس میں تھے، البتہ اسی قسم کے، چونکہ زمیندار علاقوں سے ان کا تعلق تھا اور سرگودا میں زمینداروں کے ساتھ، تو یہ فرماتے تھے خود، یعنی بعض افراد جو ان سے ملاقات ہوئی ہے وہ خود مجھے بتلا رہے تھے کہ پیر صاحب بہت سارے گھروں میں نماز نہیں پڑھتے تھے، کہیں دور جا کے، کہیں مثلا سرکاری زمین ہے یا کہیں وہ بنجر ہے تو اس میں جا کے نماز پڑھتے تھے، گھروں میں نماز نہیں پڑھتے تھے، اس لیے کہ یہ گھر جو ہے وہ پتہ نہیں کہ اس نے غصب کیا ہو، اور پھر وہ کھانے کا بھی سلسلہ، بہرحال وہ ان کا اپنا مقام، ایسے نہیں ہے کہ ہم، اس لیے کہ دین اسلام دین آسان ہے، اور اس میں یہ ہے کہ دین اسلام اگر آسان ہے تو اس میں ہر چیز کو جب تک آپ کو معلوم نہیں ہے تو اس کو حلال سمجھا جائے گا، جائز سمجھا جائے گا، ورنہ زندگی مشکل ہوگی۔ تو اس حوالے سے جہاں وہ بہرحال ان کے احتیاط ہی ہوتی تھی کہ وہ عام جو ہے اس میں گھروں میں نماز نہیں پڑھتے تھے، اور ذرا سا شک ہوا کہ یہ گھر جو ہے اس میں کہیں رشوت میں، کہیں کسی کا بہنوں کا حق غصب کیا ہوا ہے، بیٹیوں کا، چونکہ ہمارے ہاں بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، مثلا زمیندار اگر بہن کو اپنی زمین دے دے تو ایک ماحول بنا دیا گیا ہے کہ بہن جو ہے وہ اگر بھائی سے زمین لے لے تو گویا اس نے کوئی جرم کیا ہے، اب اگر کوئی لینا بھی چاہتی ہے تو وہ جناب معاشرہ کیا کہے گا، اس لیے کہ معاشرے نے بہن کے حقوق کو یوں پامال کیا ہے کہ بہن کا کوئی حق جو ہے اس میں نہیں ہے۔ ہم نے بڑے بڑے نیک لوگ جو ہیں وہ دیکھیں، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ بہنوں کو گویا ماحول ایسا پیدا کر دیا جاتا ہے، بہنیں خود کہتی ہیں ہمیں نہیں لینا، ابھی ہمیں نہیں لینا تو جناب آپ دیجئے، اس کو لیجئے، جناب آپ کا اپنا حق ہے، ہمیں سر پہ جو ہے وہ مت ڈالیے، لینا ہے یا نہیں لینا ہمیں آپ کو دینا ہے۔ اب یہ اگر ماحول ہو تو پھر اس میں، اور بہت سارے ایسے ہیں کہ جو کسی کو حق نہ دینا پڑے، بہنوں کی بیٹیوں کی شادی تک نہیں کرتے، اس لیے کہ اگر شادی ہو جائے گی تو ہماری زمین ہے اتنے مربع، اب وہ مربع جو ہیں وہ بہن کو یا دیں گے یا نہیں دیں گے، ممکن ہے وہ سامنے والے بھی اس بہن کو نہیں دیکھتے کہ اس نے بہن جو دے دی ہے، وہ بھی یہ دیکھتا ہے کہ زمین دے گا یا نہیں دے گا، تو یہ ایک بہرحال ہمارا ماحول۔ تو اب اگر کسی بہن دلی طور پر راضی نہیں ہے اور آپ کی بڑی بڑی حویلیاں ہیں وہاں، تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں آپ کی نماز، چونکہ وہ جگہ جو ہے وہ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ غصبی ہے تو وہاں نماز نہیں ہوگی۔ بہرحال بات جو ہے اس میں حقوق انسانی، اب یہ نماز کے مقدمات ہیں۔ وضو آپ کر رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ پانی ہمارے پاس 2 چلو ہے اور پانی اور ہے بھی نہیں، فلاں شخص جو ہے وہ پیاسا ہے، شریعت کہتی ہے چھوڑ دے وضو تیرا، وضو کی جگہ پہ تیمم کر لے، وہ پانی جو ہے اس پیاسے کو پلا۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ یہی ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے میری نماز، میری عبادت میں میرے بندوں کو بھی یاد رکھو، اس لیے کہ یہاں اگر کمی ہو سکتی ہے، میں تفصیل میں نہیں جاتا، خط نمبر 53 میں جناب امیر علیہ السلام، میں ظاہراً پچھلے یا اس سے پچھلے سیشن میں اشارہ کر چکا ہوں، جناب امیر علیہ السلام مالک اشتر کو بھیجتے ہیں مصر کا گورنر بنا کے، مالک نماز پڑھانا، ایک تو یہ ہے کہ گورنر بھی ہے اور گورنر کو حکم ہو رہا ہے کہ گورنر نماز پڑھا سکتا ہے، فقط یہ نہیں ہے، 2 جملے، ایک یہ کہ نماز پڑھائے تو کیسے پڑھائیں، دوسرا یہ ہے کہ علماء کے ساتھ بیٹھا کرے۔ اب جناب مالک کو فرماتے ہیں مالک نماز پڑھنا تو جو نمازیوں میں سے کم ترین ضعیف ترین شخص ہے اس کا خیال رکھنا،
یعنی نماز ایسے پڑھانا کہ وہ کمزور سے کمزور شخص بھی آپ کے ساتھ نماز جماعت پڑھ سکے. یعنی کیا ہوتا ہے، نہ اتنا تیزی سے پڑھنا کہ جس کی کمر جھکی ہوئی ہے وہ ابھی کھڑا ہی ہو رہا ہو اور آپ جو ہے وہ دوسرے رکن پہ پہنچ گئے ہوں، اور نہ ہی اتنا آہستہ پڑھنا کہ جو کھڑا نہیں ہو سکتا وہ کہیں گر ہی نہیں جائے. یعنی کمزور سے کمزور شخص کو دیکھو نماز پڑھانے. یہ خط 53 میں حکم ہے، 53 میں، کہ نماز پڑھاتے وقت کمزوروں کا خیال رکھنا. اب یاد یہ کیا ہے؟ یہ ہے انسانیت. نماز جماعت پڑھی جا رہی ہے، گورنر کو حکم دیا جا رہا ہے، اس وقت بھی نمازیوں کی صحت اور کمزوری کا خیال رکھنا. اور پھر اس پہ اکتفا نہیں کیا. امیر المومنین فرماتا ہے مجھے جب یمن تبلیغ کے لیے رسول اللہ نے بھیجا تھا تو مجھے بھی فرمایا تھا کہ علی جو نمازی ہوں ان نمازیوں میں خیال رکھنا کہ کمزور کے مطابق آپ نماز پڑھو. اب میں نے جیسے عرض کیا کمزور دو پہلو سے ہو سکتے ہیں، جلدی بھی بعض اوقات بہت جلدی بھی جو کمزور افراد ہوتے ہیں ممکن ہے نہ پہنچ سکیں، اور شاید اگر بہت دیر سے پڑھی جائے تو شاید کمزور افراد کھڑے نہ ہو سکیں. لہٰذا دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھنا ہے. لیکن یہ کیا ہے؟ خط 53 گورنر کے حکام جو اقوام متحدہ تک جن کی شہرت ہے. امیر المومنین کا وہ جملہ جو ہزاروں دفعہ میں نقل کر چکا ہوں، یا علی مصر والے یا تیرے دینی بھائی ہیں یا انسان ہونے میں تیری مثال ہیں. وہاں نمازیوں میں بھی جناب امیر علیہ السلام عدالت کا خیال رکھ رہے ہیں. یا اے مالک اشتر، نماز ایسے پڑھانا کہ جیسے کمزور سے کمزور. اور میں جب یمن گیا تھا تو رسول نے بھی مجھے یہی حکم دیا تھا. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ نماز عبادت ہے پروردگار کی، لیکن اس میں بھی خیال ہے انسانیت کا. اور نماز اول وقت کتنی فرصت ہے. نماز اول وقت جو ہے وہ اس میں دریا میں بہتے جا رہے ہو تو بھی نماز کا وقت ہو جائے تو وہیں قبلے کا نہیں پتا تو بھی نیت کر لو جدھر ہے قبلہ میں ادھر پڑھ رہا ہوں. اگر آپ اشاروں سے پڑھ رہے ہیں، ایک آدمی دریا میں بہہ رہا ہے اور نماز کا وقت ہو گیا، مثلا دیکھتا ہے ابھی سورج طلوع ہونے والا ہے، شریعت کہتی ہے نتیجے قبلے کی تحقیق کی ضرورت ہے تو نیت کر لے فقط نماز کا وقت ہو گیا ہے، اللہ اکبر. لیکن یہی شریعت کہتی ہے بہتے دریا میں اب تو غرق بھی ہو رہا ہے تو بھی نماز کو اول وقت پڑھ. لیکن یہی شریعت کہتی ہے کہیں اگر کوئی کسی کنویں میں، مثلا اکثر پانچویں امام کے بارے میں یہ بتلایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے، مجھے وہ اس کی کوئی حقیقت معلوم نہیں ہوتی، اور وہ یہ ہے کہ اگر ایک بچہ جو ہے وہ مثلا کہیں ڈوب رہا ہے، کہیں ایک بچہ کنویں میں گرا ہوا ہے، کہیں ایک شخص جو ہے وہ موت کے منہ میں جا رہا ہے، اب اول وقت کی نماز کو چھوڑ پہلے جا اس انسان کو بچا. اب یہ ہے عظمت و اہمیت انسانیت، اور یہ سکھا رہا ہے اسلام. البتہ قربان اس نمازی پہ جس نمازی نے ایک طرف تو اس عورت کی مدد کے لیے تکبیر سے ہاتھ جھکا کے پہلے اس کی مدد کی، اب وہی نمازی ایک دفعہ مجھے میدان صفین میں نظر آتا ہے کہ تپتی دھوپ میں اور چلتی ہوئی تلواروں میں جب آسمان کو دیکھا تو فرمایا وقت نماز ہو گیا ہے، اور وہیں صفین کے میدان میں علی نے نماز کے لیے خود کو وہاں روک لیا ہے. یہ نمازی اس مجھے ایک جملہ جو ہے وہ نماز اور علی کا تذکرہ ہے تو میں اس کے بغیر نہیں گزر سکتا، اور وہ ہے امیر المومنین کا نہج البلاغہ کے ایک حصے میں ارشاد. اور امام فرماتے ہیں ظاہراً یہ خطبہ نمبر 131 ہے اگر فراموش نہیں کر رہا تو جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ گواہ ہے کہ نماز کی ادائیگی میں مجھ علی سے فقط اگر بڑھ گئے ہیں تو اللہ کے رسول اس کے علاوہ مجھ پر نماز میں کسی نے سبقت اختیار نہیں کی. خطبہ 129 سے 129 یہ افکار کا نہج البلاغہ صفحہ 390.
امام فرماتے ہیں لم یسبقنی الا رسول اللہ بالصلاۃ، نماز میں علی سے فضیلت اور سبقت کسی نے اختیار نہیں کی، نماز میں علی سے اگر کسی نے پہل کی ہے تو فقط اور فقط وہ علی کی ذات ہے۔ اب بہت سارے مسائل اس میں ہیں، لہذا یہ ہے نماز سے علی کا پیار۔ تو اب آئیے شروع کہاں سے کیا تھا موضوع ہم نے، کہ امام فرماتے ہیں الصلاۃ، نماز کیا ہے؟ تنزیہاً، اللہ نے واجب قرار دیا ہے نماز کو، تنزیہاً عن الکبر، تکبر سے بچنے کے لیے نماز کو واجب اور فرض قرار دیا ہے۔ اب اس نماز میں سے ایک پہلو جو آتا ہے وہ ہے نماز جماعت کا۔ ہمارے ہاں اکثر مشہور یہ ہے کہ نماز جماعت میں انسانیت۔ علامہ اقبال کا ایک بڑا مشہور شعر ہے، اور اکثر جب نماز جماعت کی بات آتی ہے یا اتحاد کی بات آتی ہے تو اس کو پیش کیا جاتا ہے، اور وہ کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، بندہ و صاحب یعنی غلام اور مالک، غنی و محتاج ایک ہوئے۔ پھر اقبال فرماتے ہیں تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ اب یہ سبھی جب ایک ہوئے محمود و ایاز، تو یہ کیا ہے؟ یہ حقیقت میں یہی ہے کہ ایک صف میں، اور ہم نے الحمدللہ دیکھے ہیں اپنی نگاہوں سے بھی، ایک جگہ پہ وہ جرنیل کھڑا ہے، جرنیل کے پہلو میں اس کے گھر جھاڑو دینے والا کھڑا ہے۔ کاش یہی ہے انسانیت، کہ یہاں جب ہم اس صف میں آ گئے تو یہ صف بہرحال کہاں تک لے گئی انسان کو، اور اس مقام پر، اور ایک ہی صف میں بازو کے ساتھ بازو ملا کے، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کے، اور لطف یہ آتا ہے کہ کبھی کبھی نماز کو پچھلی صف میں پڑھا کرو، پچھلے سے بھی پچھلی صف میں، وہ آخری صف میں، اس لیے کہ ہم جیسے ہیں جو اپنے آپ کو بڑا نمازی کہتے ہیں، ہم 10 منٹ پہلے آ جائیں گے تاکہ پہلی صف میں کھڑے ہوں۔ پہلی صف میں آگے آپ کے کوئی نہیں ہوگا۔ بڑا ثواب ہے، شریعت میں ثواب ہے نماز کی پہلی رکعت کا، لیکن یاد رکھیے کبھی کبھی اس نماز کو پچھلی رکعت میں کھڑے ہو کے بھی لطف لیجئے، اس لیے کہ پچھلی صف میں اگر آپ کھڑے ہوں گے تو اگلی صف کے نمازی کے قدموں میں ہمارا سر ہوگا، اور جب وہ سر ہوگا تو یہ تکبر سے حقیقت میں ایک تو رب کے سامنے تکبر سے وہ پاک کر دے گا، اور ایک بندوں کے مقابلے میں جو پاک کرے گا۔ ہم نے کئی دفعہ نمازیں پڑھی اور آپ کو بھی واسطہ ہوا ہوگا، دیہاتوں میں آپ جائیے پچھلی صف میں کھڑیے، ممکن ہے وہ دیہاتی جو ابھی ابھی اپنے کاشتکاری سے آیا ہے اس کے پاؤں کے ساتھ مٹی ہوگی، ممکن ہے بدبو ہوگی، وہاں سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے اس اللہ کی طرف توجہ ہو، اس کی پاؤں کی مٹی کی طرف توجہ نہیں ہو، تو پھر یہ ہے تکبر کا علاج۔ اور میں نے ایسے بھی واقعات پڑھے ہیں، ایک بزرگ جو بہت ہی نیک، کوئی 30 سال پہلی صف میں نماز ادا کرتا رہا۔ میں یہ پہلی صف کی مخالفت نہیں کر رہا، اس لیے کہ شریعت میں پہلی صف میں اہمیت دی گئی ہے، یعنی جتنا جلدی نماز میں شرکت کے لیے آتے ہو وہ چلے جاؤ، اور جاؤ انتظار کرو پیش نماز آئے گا ہم نماز پڑھیں گے۔ تو اب وہ کبھی 30 سال تک پہلی صف میں پیش نماز کی پیچھے نماز پڑھنے والا، کبھی دیر جو ہو گئی نماز پڑھنی پڑی پچھلی صف میں، اب مزہ نہیں آیا، اس لیے کہ میں اپنی وہ صف مجھ سے مس ہو گئی، میرے آگے یہ جو ہے وہ فلاں کھڑا ہے، اب یہ فلاں کھڑا ہے، اور اس کے پاؤں میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہم جیسے طلبہ جب امامے کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ سر پہ ذرا ایک اضافی چیز ہوتی ہے، اگلی صف میں اگر کوئی کھڑا ہو اور آپ سر اٹھائیں اور وہ اس کے پاؤں، ابھی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے
کہ ہمارا امامہ ہوتا ہے اور اگلے نمازی کے پاؤں کے ساتھ جو ہے وہ ٹکراتا ہے. اس کا اپنا ہی اگر انسان جو مخلص ہوتے ہیں وہ اپنا ہی لطف لیتے ہیں. اب جو 30 سال بعد ایک دفعہ اسی نماز مسجد میں پچھلی صفوں میں نماز پڑھنی پڑی تو اس کو لطف نہیں آیا کہ نماز تو مس نہیں ہوئی، پہلی صف مس ہو گئی. تو اب اس نے 30 سال کی نمازیں قضا پڑھی کہ میں وہ اللہ کے لیے پڑھ رہا تھا یا پہلی صف کے لیے پڑھ رہا تھا. لہذا یہ ہے دوسرے انسان کے سامنے تکبر مت کیجئے، خواہ وہ خود نماز کا ہی اور عبادت ہی کا تکبر ہو. اس لیے کہ بہت ساری جگہوں پہ جو ہے وہ تکبر عبادت کا ہو جاتا ہے. میں بڑا نمازی، میں بڑا پارسا، میں بڑا نیک. تو یہ ایک سلسلہ. ایک صلوات پڑھ لیجیے محمد و آل محمد. عزیزاً اس کو ہم اگر بحث کو جمع کریں تو وہ بحث یوں جمع ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں انسان کو کتنی اہمیت ہے. اور جناب امیر علیہ السلام نے اس کی تفسیر یہ بیان کی ہے کہ اللہ نے نماز جیسے واجب کو اس لیے واجب قرار دیا ہے تاکہ ہمارے تکبر کا علاج ہو. اور اس تکبر کے علاج کے لیے یہ چیزیں جو عرض کی ہیں بالخصوص اللہ کے سامنے تو وہ تو ایسا کریم اور ایسا کبیر ہے کہ انسان بہرحال اس کو مجبوراً اس کے سامنے نہ چاہے تو بھی مر کے تو اس کے پاس جانا ہی پڑتا ہے. لیکن خیال یہ رکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس جو ہم نماز میں ہیں بالخصوص جماعت کی نماز ہمیں انسانیت سکھاتی ہے. تو جماعت میں زیادہ سے زیادہ ہمارا رجوع ہونا چاہیے اور ویسے بھی جگہ بدل کے نماز پڑھنی چاہیے. اس لیے کہ زمین گواہ ہو جاتی ہے پروردگار اس نے مجھ پہ سجدہ کیا تھا. نماز میں یہ بھی ذرا ہمیں تھوڑا سا وہ اب مثلا نماز جو واجب ہے تو نماز واجب سے پہلے ہمارے مثلا خمس اور زکوٰۃ کے جو حکام ہیں اس میں بھی یہ ہے کہ اگر کسی کا حق ہے تو لباس وغیرہ جو آپ نے خریدا ہے اس میں لباس میں بھی دیکھیے کہ ان کے حقوق کو پہلے ادا کیجئے پھر نماز کو جو ہے وہ اس میں ادا کیجئے. بعض اوقات ایسے ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک فقط غصبی لباس ہے اور کچھ بھی نہیں ہے تو اب آپ کیسے نماز پڑھیں گے. جیسے نجس لباس ہے اسی طریقے پہ غصبی لباس، یعنی نماز کے حوالے سے دیکھیے کہ کسی اور کے حقوق اس میں نہ ہوں. وہ حقوق ان کے مالی بھی ہو سکتے ہیں اور ان کے حقوق اخلاقی بھی ہو سکتے ہیں. ہم بہت ساروں کے دل دکھا کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے نماز اللہ اکبر کی تو اللہ سارے چیزیں جو ہے وہ معاف کر دے گا. نہیں، میں کل پرسوں کسی سیشن میں عرض کر رہا تھا اور یہ ہمارے اس چینل میں ویڈیو بھی اس کی موجود ہے. اس میں کیا ہے جناب امیر علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں فرمایا پہلے جا اپنے گزشتہ گناہوں کی رب سے معافی چاہا پھر اب آگے بڑھ. ہم اکثر جو ہے وہ گناہ کرتے جاتے ہیں، پچھلے گناہ ہمیں یاد ہی نہیں ہوتے اور پھر گناہوں کا جو ہے وہ ایک انبار لگ جاتا ہے اور ہم پھر یہ سوچتے ہیں کہ اللہ ہماری یہ دعا قبول کیوں نہیں کر رہا. اللہ حقیقت میں دعا اسی وقت قبول کرتا ہے جب انسان اس کے لیے اعمال انجام دے. لہذا نماز ایک ذکر خدا ہے اور یہ ذکر جو ہے وہ تکبر سے بچاتا ہے. اب اگر کوئی اس حد تک چلا جائے سارا کچھ تو ہی تو ہے بس، اب اگر یہ ذہن میں آ جائے اور نماز یہی پڑھے کہ میں قربۃ اللہ، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، میں تیری ذات کی طرف آ رہا ہوں، تو اب یہ اللہ کی یاد ہو جائے گی. اور جب اللہ کی یاد ہوگی تو ایک قرآن کی آیت اور یہ ایک موضوع پہ ہم نے ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے، وہ کیا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں. اور پھر اللہ فرماتا ہے یہ نماز میرا ذکر ہے. اب اگر نماز کے بعد دل مطمئن ہو جائے اور یہ بھی اطمینان ہو کہ میرے دل سے کسی اور کا دل بھی مطمئن ہوا ہے تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ گویا ہم نے ذکر خدا انجام دے دیا ہے. اگر وہی نمازیں بھی ہیں اور وہی پریشانیاں بھی ہیں تو گویا اس ذکر سے میں مستفید نہیں ہو رہا. اختتام پہ پھر اس بات کو یوں سمیٹتے ہیں کہ نماز ایک ایسا واجب ہے کہ انسان کو انسان بنانے کے لیے مدد کرتا ہے. دونوں اعتبار سے
میں بھی اس کی مخلوق، وہ بھی اس کی مخلوق، میں بھی اس کے سامنے سر بسجود، دوسرا بندہ بھی اس کے سامنے سر بسجود. تو پھر علامہ اقبال کے بقول وہ محمود و ایاز ایک ہو جائیں گے. پروردگار ہمیں نماز کے اہمیت جاننے اور نماز کا جو فلسفہ امیر المومنین نے بتلایا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. کریم اللہ جو احباب یا زحمت فرماتے ہیں، کریم اللہ آپ کی ان زحمات کو قبول فرمائے اور کلام امام نہج البلاغہ کو عام کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.